السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب اقبالی کی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے استاد محترم نہایت محترم جناب سر منظور احمد صاحب، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عشق اور عقل، کہ علامہ اقبال اس کی تفریق کیسے کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے عشق مجازی کا سنا، ہم نے عشق حقیقی کا سنا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور عشق کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور پھر عقل کو سامنے رکھ کر عقل کو بتاتے ہیں کہ تیرا تو وہ مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مقام کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ نمرود کے ساتھ کہتے ہیں مقابلہ کر جاتی ہے، وہ ابراہیم صاحب کو آگ میں پھینکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر جاتی ہے، یعنی کہ وہ معراج بھی طے کر جاتی ہے۔ عشق وہ ہے کہ بندہ اس حد تک جائے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کیا ہے، اور ہماری کامیابی کیا ہے؟ عشق رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ہمیں صرف زبانی تصویات میں نہیں پڑھنا، ہمیں پریکٹیکل ان کی طرح جو انہوں نے کہا ہے، جو فرمایا ہے، جس پہ عمل کیا ہے، جیسے کر کے دکھایا ہے، اس طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا، اور پھر اس کو نام انہوں نے عشق دیا ہے۔ عام لوگوں نے تو عام لوگ یہی سمجھتے شاید وہ عشق کے جو عام وہ تو جانو والا عشق ہے اس کی بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کے زمانے کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے درمیان ذرا فرق بیان کریں کہ علامہ اقبال کہنا کیا چاہتے تھے۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا یہ جو موضوع ہے علم، عشق، علم بالوحی، علم بالحواس، خرد، وجدان، اور خاص کر کے چونکہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ عقل، وجدان، عشق کو کافی دفعہ استعمال کیا ہے، جی ہاں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے جی تاکہ جناب نا ارشاد سر۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے ہمارے اپنے یہ بھولے بھالے لوگوں سے کہ ان کو بھی یہ جتنی بھی اصطلاحیں ہیں ان میں جو ایک فرق ہے اس کو ان کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو بعض چیزیں جی ہوئے ہیں یہ گڑ مٹ کر دیتے ہیں، جی جی، اور وہ جو قاری جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ جہان علم جی پر بڑی اقبال کی گہری نظر تھی، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ زرتشت ہے جی یہ تقریباً 6600 قبل مسیح آیا ہے۔ جی جی، آپ دیکھو نا 6600 قبل مسیح بھی جو یہ فطرت الکائنات کے اندر جو ہیں اس نے جو ایک وہ خیر اور شر کا جو اس نے نا جی وہ رکھا تھا فرق، اور اب پھر چلتے چلتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک عیسیٰ اسلام سے 100 سال پہلے، جی 100 سال قبل مسیح، جی سکندریہ میں جو علم و حکمت اور فلسفے کا جو طوفان اٹھا ہے، جی جی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں طوفان، جی کہ جو یہودی تھے ان کا جو مذہب تھا نا وہ پریشان ہو گئے کہ ان کی طرف کوئی یعنی ایٹ دیٹ ٹائم لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو فلسفہ ہے یہ اصل بات ہے۔ تو یہودی علماء بھی جو تھے نا انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں، یہ انہوں نے فوری طور پر فلسفہ اور یہ یہودیت اس کو مکس کیا، انہوں نے اچھا اس کی تطبیق کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس ٹائم پر جو لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے نہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ عقل سے مراد ہے کہ پیور جو فلسفہ یعنی علم بالحواس اس میں شامل نہیں ہے۔ جی جی، یعنی یہ یاد رہیں کہ
یہ اشراقی جی جی اور یہ مشا. ڈاکٹر صاحب عربی میں مشا کہتے ہیں چلنے پھرنے کو. جی ارسطاٹل جو تھا نا یہ گھوم پھر کا جو لیکچر دیتا تھا, تو عربوں نے اس کا نام ہی جو ہے نا مشا رکھ دیا, اور اس کے پیروکار جو ہوتے ہیں نا دے آر کالڈ مشائین. تو یہ جو مشائین اور اشراقی جو تھے ان کا قبل مسیح اتنا زیادہ زور ہو گیا کہ یہودیوں نے تو کہا کہ بھئی ہم اپنی جو یہودیت ہے وہ اس کے بغیر پریچ نہیں کر سکتے. جب عیسائیت کا ظہور ہوا تو اب جو وہ تو رہبانیت کے حوالے سے وہ تو ان کو اور زیادہ سوٹ کیا یہ, تو عیسائیت نے بھی جو ہے نا, تو یہ ذہن میں رہے کہ جب بات آتی ہے فلسفے کی تو تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی سے پہلے. جی جی ڈاکٹر صاحب میں ایک لائن کھینچنے لگا ہوں بڑے قاریوں کو جو ہے نا ہمارے ان کو, کہ تقریباً جتنے بھی یورپ اور مغرب کے فلسفی تھے وہ سارے جو ہے نا وہ عیسائیت, یہودیت اور ان کی دیکھا تھا کہ اسلام, مسلمان بھی جو تھے نا وہ یعنی فلسفے کو اسلام سے گڈمٹ کرتے رہے ہیں. 18ویں صدی میں یہی ہے نا, یہ آپ نے کانٹ تھا, کانٹ ہے, اب سقراط, یہ اپنا سقراط ہے, یہ بلکہ ڈی سقراط کہتے ہیں اس کو, ٹیچے ہے, جان لاکی ہے, ڈیوڈ ہے, کارل مارکس ہے, یہ لوگ یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہے نا, یا خاص کر کے کہ یہ بنیادی طور پر یہ کوئی ہیگل سے ہے, کوئی اب یہ فیورباخ ہے اور یہ بائرن ہے, جتنے بھی ہیں نا یہ ان کے ڈانڈے جو ہیں. لیکن کانٹ نے آ کے سب سے پہلے جو اس نے ثابت کیا کہ عقل جو ہے یہ عقل کے حوالے سے تم مذہب کی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے. تو دنیا میں پورا ایک جو مغرب میں بھونچال آ گیا کہ یار یہ تو بڑا غرق ہو گیا. تو پہلی دفعہ تاریخی طور پر یہ چیز آ گئی کہ بھئی ہم اب اپنی مذہب کو جو ہے نا ہم اب عقل سے ثابت نہیں کر سکتے. تو جو ہے نا عقل, یہ مذہب جو ہے نا یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ کچھ اور چیز ہے. اور اب جو ہے نا جب اقبال رحمہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جب وہ, اب کئی دفعہ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اسی حوالے سے جب لوگ اقبال کے پاس آ کے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تیرے پاس یار عقلی طور پر کیا ثبوت ہے کہ تو خدا کو مانتا ہے. اچھا ٹھیک. کیونکہ ان کے نزدیک تو جو ہے نا یعنی عقل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوالیفائی نہیں کرتی کہ وہ ماں بعد طبیعت کو ثابت کرے. وہ صحیح ٹھیک ہے. اقبال نے کہا نہیں میں تو مانتا ہوں اللہ کو. تو پھر تیرا پیمانہ کیا ہے؟ تو اس کا پیمانہ پھر یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نا فارسی میں, کئی دفعہ ہم اپنے قاریوں کو کہہ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ می توانی منکر یزداں شدن. صحیح. کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ تو جو ہے نا وہ علم بالحواس سے جو ہے نا وہ عقل وہ تو نظر نہیں آتا. می توانی منکر یزداں شدن منکر شان نبی نتواں شدن. پر بات سنو, میری نبی کا تو تم انکار نہیں کر سکتے. تو میرے نبی نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بالکل, میں اس بات کو مانتا ہوں. بالکل, یہ میرا. اور اسی حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ ان کا یہ, اور یہی وہ بات ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا. جی جی. غلط تھا ہے جنوں شاید تیرا اندازہ ہے صحرا. بالکل, کہ یہ کائنات جو جتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے, کہتا ہے میرا عشق کی جو وہ ہے وہ اس پوری کائنات میں نہیں سما سکتا. اور اسی کو ایک جگہ وہ دوسری جگہ کہتے ہیں فارسی میں کہ آدم جو ہے, آدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے. بالکل, لیکن آدم جو ہے یہ کائنات میں نہیں سماتا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی حوالے سے جب وہ اقبال کہتے ہیں نا وہ بال جبریل میں کہ
نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، کیا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، جی جی عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ صحیح، عقل جو ہے نا وہ کہتے ہو آگے مت جانا راستے میں سانپ ہے، واہ کیا بات، عقل کہتی ہو نہیں یہ کاروبار میں نقصان ہے۔ اب جو اب عشق ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہ چھلانگ لگا رہے ہیں، لیکن عقل کہتی ہو بیوقوفی کر رہا ہے تو یہ ڈل جائے گا۔ صحیح، تو یہ ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ لیول یا پیمانہ، وہ کیفیت کہ جو اپروچ ہے عشق کی، اور اسی وجہ سے اقبال اللہ رحمہ بار بار وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر کو، کیا بات، بالکل انہوں نے گھری مکاشی دی کیونکہ عقل جو ہے نا وہ کہتی ہے نہیں یہاں اس میں نقصان ہے، تو وہ جس طرح وہ اسی میں وہ کہتے ہیں نا کہ عشق فرمودہ کاسد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے۔ تو ابو جہل کا نقطہ نظر یہی تھا کہ میں عقل کے حوالے سے جب بات کروں گا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جس کو تو نبی مانتا ہے، یہ پورا بیان کر دیں سامعین کے لیے۔ یہ اس کا بڑا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا، علامہ اقبال نے پورا شعر کہا ہے اس کے اوپر۔ ہاں جی ہاں، جب وہ تو ابو جہل اپنے زمانے کا دانشور آدمی تھا، اور اس کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا تھا کہ یہ قبیلے یعنی پورا وہ سردار تھا۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی، وہ تو اب اس قسم کی باتیں بھی کر رہا ہے کہ میں ساری کائنات کا چکر لگا کے آیا ہوں، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور میری رضائی بھی گرم تھی۔ تو انہوں نے وہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ تجارت کے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ایک بندے کی کہ جیسے ہی وہ حضرت ابو بکر صدیق آئے مکے کو مجھے فوری طور پر سب سے پہلے مجھے بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو اطلاع ان کو ہوگی کہ بھئی وہ، تو یہ فٹافٹ پہنچ گیا اور جا کے کہتا ہے یار بات سنو، یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے یار یہ عقل پہ اس بات پورا نہیں، تو وہ سمجھا کہ میرا جو ہے نا یہ حربہ کارگر، کہتا ہے یار وہ جسے تو نبی کہتا ہے نا، جو کہتا ہے مجھ پر وہی آتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کریں۔ تو فوری طور پر حضرت ابو بکر نے صدیق کہا کہ اگر انہوں نے کہا تو یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے جو اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے اس طرح کہا ہے نا کہ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، جی 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 کیا بات ہے، کہ عشق جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ محبوب کا میسج آیا ہے تو وہ تحقیق نہیں کرتا۔ عقل جو ہے نا وہ بعض دفعہ کہتی ہے کہ یہ جو رکا آیا ہمیں ایسا نہ ہو کسی دشمن کی چال نہ ہو، پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ صحیح صحیح۔ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، صبح کہتے ہیں جلدی فوری، ایک دم عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی۔ صحیح صحیح، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہ ہمارے یہ فنون لطیفہ اور ادبیات کے حوالے سے یہ ہمارے جو طلبہ ہیں یا ہمارے جو یہ لوگ جو ان کو یہ، اور خصوصی طور پر جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بڑا اب یہ فخر ہونا چاہیے کہ آج کے اس 21ویں دور میں کہ حالانکہ جس طرح علامہ نے قرآن کے حوالے سے بعض اشعار ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نیست، جی کہتا میں تو یہ کتاب نہیں مانتا، کتاب سے بڑھ کر کچھ اور ہی چیز ہے۔ بالکل۔ اور کہتا ہے کہ میرے اس سے پہلے جو یعنی ہزاروں سال قبل مسیح بالکل کہ نقش قرآن تادری عالم نشست، کہ جب قرآن آیا یہ عشق کے حوالے سے، جب علم بالوحی، اور ہمارے نزدیک جو ہے نا دنیا کا سب سے مستند ترین جو علم ہے وہ علم بالوحی ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید بالکل سیدھی سی بات۔ تو وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جب نقش جو ہیں اور جب وہ آئے
تو کہتے ہیں کہ وہ جو کاہن اور پاپا اور جو پروتوں نے جو دیوی اور دیوتا، یہ کون ہے، یہ چاند دیوتے کا، یہ سورج دیوتے کا یہ پروت ہے سب کچھ، اور جناب نا انہوں نے ایک عجیب جو ہے نا ڈرامہ بنایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نقش قرآن تادری عالم نشست نقش ہائے، کہتا ہوں بے شمار وہ ایسے بےہدہ جو فطرت اور کائنات کے بارے میں جو تھے، نقش ہائے کاہن و پاپا شکست فاش گویم. اور لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیس چیزیں دیگرست چوں بجان در رفت جان دیگر شد. کہتے ہیں یہ جو علم بالوحی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو عشق کے حوالے سے ہے، یہ جب تمہاری ضمیر میں داخل ہو جاتی ہے تو تمہاری ضمیر بدل جاتی ہے. جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شد، تو پوری کائنات بدل جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو اس مزید میں بات ذرا اور وضاحت کے لیے ضرب کلیم کا سہارا لوں گا. تو اس میں باقاعدہ اقبال علیہ رحمہ نے پورا ایک جو ہے نا وہ علم اور عشق کے حوالے سے پوری، اس سے پہلے حالانکہ ہم بات کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم ذرا اس کو اور ذرا وضاحت کے لیے کہ اپنے ضرب کلیم میں انہوں نے فرمایا ہے کہ علم نے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. یہاں علم سے مراد یہ عقل خالص، علم بالحواس نہیں، صرف دماغ جو وہ سقراط اور جو ارسطاطل اشراقی اور جو یہ مشائین کی جو ان کا نقطہ نظر تھا فطرت اور کائنات کے بارے میں، وہ پیمانہ، وہ جو ان کا گیج یا وہ ان کا فلر تھا. تو اس حوالے سے وہ اقبال کو کہتے ہیں یہ دو جو گروپ ہیں کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. یہ اٹکل پچو لگانے والے ہیں. صحیح بندہ ہے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب. اور پھر یہ ہے کہ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات آج تک دنیا میں، مارکہ کائنات علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پناہ جواب. کیا بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کے جو یہ اب 21ویں صدی میں اس میں جہان علم کے حوالے سے بھی یہ اب چیز ثابت ہو گیا. آج تو برگساں کا دور ہے، وہ اس کا دور ہے آئنسٹائن کا، یہ ہیگل اور برس فلانا اور کانٹ شانٹ جو ہے نا بہت پرانے ہو گئے ہیں بالکل. تو یہ آج چیزیں جو ہے نا یہ ثابت ہو رہی ہیں قرآن کے حوالے سے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ علامہ اقبال نے جس چیز کی وضاحت کی ہے وہ جہان علم میں وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ استاد محترم، بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. آج کی اقبالی کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. امید ہے آپ آج کی نشست سے آپ مستفید ہوں گے، پیر مند ہوں گے اور اپنے بچوں اساتذہ طلباء طالبات تک یہ بات پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.